کہ ابھی تک چین کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچا ہے جسے بھارت جو ہے بجا طور پر کوئی عسکری مداخلت کہہ سکے، اور ہم اس جگہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیتے، ان پیکس کو، اور نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، موت نہیں آ جاتی ہے۔ नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने अपने सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किए हुए हैं, अब जबकि भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है। आज की इस वीडियो में तारिक पीरजादा ने ये बताया है कि चीन और भारत की इस तनाव में पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है, और उसने ये भी बताया है कि आज का मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी अब तक का सबसे कमज़ोर फॉरेन मिनिस्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। کہ جو ایک بنیادی بات ہے کہ کورونا کی وبا ہو یا دنیا میں کوئی بھی وبا ہو، قوموں کے مفادات نہ پہلے کبھی تاریخ میں بدلے ہیں وباؤں کی وجہ سے، نہ آئندہ کبھی بدلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عین اس وقت جبکہ بھارت میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ جو 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بیمار ہو چکے ہیں، کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن جو مفادات ہیں لداخ میں، کشمیر میں، نیپال کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، وہ وہیں کے وہیں ان کے قائم ہیں۔ چنانچہ جو بات ہے دو تین ہے۔ چین کے ساتھ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، روایتی قوت کے ساتھ چین آپ کھڑا ہوا ہے۔ ہندوستان کے جو اخبارات ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے، میں ابھی اس تفصیل سے پڑھ کے ہٹاؤں، کہ ابھی تک چین کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچا ہے جسے بھارت جو ہے بجا طور پر کوئی عسکری مداخلت کہہ سکے۔ لیکن چینیوں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لداخ کو انہوں نے اپنا ایک صوبہ بنا دیا، اور جبکہ لائن آف کنٹرول پر بارڈر طے نہیں ہے، یا وہ پینگونگ لیک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدیں ہیں وہ طے نہیں ہیں، تو چینیوں نے دیکھا ہے کہ بھارت چونکہ آگے بڑھ رہا تھا، لہٰذا ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی تھی۔ میں ذرا دو باتیں جلدی سے کر دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ضرور ہیں، لیکن اتنا کمزور وزیر خارجہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ وہ اسلامو فوبیا کی بات شروع کر دیتے ہیں، بات تو کشمیر کے پاکستان کے ہاتھ سے نکل جانے کی ہے۔ یہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر پاکستان ایک جارحانہ پالیسی اختیار کرے۔ اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے پر ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، آپ کو یہ مسئلہ روایتی تصادم کے ذریعے ہی، روایتی سفارتکاری یا روایتی تصادم کے ذریعے ہی حل کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں صاحب، اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ناکامی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پر پیش کیا، لیکن کوئی سفارتکاری میں کوئی خاص پیش رفت ہم نہیں دیکھ سکے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان تو اس کو یقین تھا، اور میں عمران خان کی بیشتر پالیسیوں کا حامی ہوں، لیکن کشمیر پر ظلم یہ ہوا ہے کہ عمران خان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئے گا اور اس کو ہندوستان میں جناب خیر مقدم کہا جائے گا اور مودی اس کا استقبال کرے گا، لیکن مودی اپنے مفادات کا اسے کیا کہتے ہیں محافظ تھا۔ چنانچہ یہ جو مایوسی عمران خان کو ہوئی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے یا RSS کا فلسفہ لے کر چل رہی ہے، یہ بات تو سب کو پہلے بھی پتا تھی۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کشمیر پر بھارت کے قبضے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے، اور جتنے لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں نا کشمیر کے مسئلے پر جنگ تو نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارے پچھلے جو ISPR کے غفور صاحب تھے وہ کہتے تھے دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کیسے ہو سکتی؟ ایٹمی قوتوں کے درمیان روایتی تصادم ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کل تک چین اور روس کے درمیان سرحدی جھڑپیں، بڑی خونی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ یہی حال اب بھی ہے۔ یہ علاقے اگر کسی حل کے نزدیک پہنچیں گے تو عسکری دباؤ کے نزدیک کے ذریعے پہنچیں گے، کہ دنیا کے اندر کبھی بھی کسی بڑے مسئلے پر، چاہے وہ ویتنام ہو، کوریا ہو، سائپرس ہو، میں ٹھوس بات کر رہا ہوں، کسی بھی بڑے مسئلے پر، آج کل لیبیا، شام اور دوسرے ہیں، اس وقت تک دنیا کی توجہ آپ کے مسائل پر نہیں مبذول ہوگی جب تک آپ دوسری مخالف قوت پر، جو موجودہ کشمیر کی صورتحال میں ہندوستان ہے، اس پر اپنا عسکری دباؤ اور روایتی دباؤ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ مثلا بہت بری اسٹریٹجی تھی جنرل مشرف کی، لیکن اگر وہی اسٹریٹجی کوئی کامیاب ہوتی
اور ہم اس جگہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیتے, ان پیکس کو, اور نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے. موت نہیں آ جاتی ہے, قومیں نقصان اٹھاتی ہیں. آپ عسکری نقصان سے ڈر کے پیچھے آ جاتے ہیں, آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. آپ بالکل کھڑے ہوں, آپ سری نگر کی بات کریں, آپ نے جو بالا کوٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد بڑے ٹھوس حملے کرنے چاہیے تھے کشمیر کے اندر جا کر, اور لیکن جو ہمیں بتایا گیا یہاں پر بریفنگز میں وہ یہ تھی کہ ہم معاملے کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے تھے. عمران نے, اور آخری بات, عمران نے تو صاف کہا تھا کیا میں ہندوستان پر حملہ کر دوں, جب اس نے جنگ کی آپشن کو, جس کو کوئی بزدل ملک بھی, چھوٹا ملک بھی میز سے نہیں ہٹاتا. دیکھیں ایٹمی ہتھیار تو دو ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے سے روکنے کے ہتھیار ہیں. جہاں ضمنی جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تنازعات ہیں انہوں نے روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے, یا روایتی سفارتکاری کے ذریعے. آپ دیکھیں کرائمیا کا مسئلہ, لیبیا کا مسئلہ, 5 عرب ملک فرانس اور یونان ایک طرف ہیں, اور ترکی ایک طرف ہے, اور اقوام متحدہ ایک طرف ہے, سیریا, شام, اتنے ملک وہاں پر شامل ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ان تمام مسائل نے روایتی ہتھیاروں اور روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے, اور روایتی سفارتکاری کے ذریعے. ان دو میں سے ایک کے بغیر انہوں نے حل نہیں ہونا ہے. یہ جو چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا ہے, یہ لداخ کے اس علاقے میں انہوں نے سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے شروع کیے. اس سے چائنیز کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ یہاں پہ اپنے قبضے کو پرماننٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا سی پیک بنا رہا ہے, اور ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ان کا ایک بہت ہی فلیگ شپ آپریشن ان کا پروجیکٹ ہے. بالکل بھارت اس پہ لگاتار اعتراض کرتا ہے, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بھارت کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بلتستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس سے کہ یہ پروجیکٹ ناکام ہو جائے. تو ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ چائنا اس ایریے کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ متنازع علاقے میں کچھ آگے آئے, تاکہ وہ یا تو بات چیت سے انڈیا تنازع حل کرے, اگر بات چیت سے نہیں کرتا تو پھر کم از کم سیکیورٹی جو چائنا کو چاہیے اپنے سی پیک کے لیے وہ مہیا کی جائے. لہذا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ چائنا نے ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت دیا ہے, ایسے نہیں ہے.